کی امامت کو، آپ کی قیادت کو جب مکہ والوں نے ماننے سے انکار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے تمام نبیوں کی امامت آپ کو عطا فرمائی۔ جب مکہ والوں نے آپ پر مکہ کی گلیوں کو تنگ فرمایا، اللہ نے آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھولے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ معراج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ایک عظیم معجزہ ہے، جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ اس معجزے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، اور اس معجزے کے ذریعے سے اللہ کی قدرت اور اس کی کبریائی کا پتہ چلے گا۔ اس معجزے کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے۔ اس کا بھی اندازہ آپ کو اس واقعے کے ذریعے ہوگا کہ سب سے طویل سفر، سب سے لمبا سفر انسانی تاریخ کا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے چند لمحوں کے اندر طے کرا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، ارادہ کرتے ہی اس کام کا وجود ہو جاتا ہے۔ اور معجزہ نام ہی ہے کہ جو انسان کی عقل سے ماورا ہو، جہاں تک انسان کی عقل کی رسائی نہ ہو، اس کے اوپر کی چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی عمر تقریباً 51 یا 52 سال کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرمایا۔ جبریل امین کو مکہ کی طرف بھیجا گیا۔ جبریل امین کے پاس ایک تشت تھا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، آپ کے قلب اطہر کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھلا گیا، اور آپ کے سینے کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ واقعہ معراج، اس کے کئی حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی کو مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، جس کو قرآن کی زبانی اسراء کہتے ہیں۔ اس سفر کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ اس سواری کے ذریعے سے اللہ کے نبی مسجد اقصی تک پہنچے، اور اس سواری کو اس درخت سے باندھ دیا جس میں انبیاء کرام اپنی سواریوں کو، اپنے گھوڑوں کو باندھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی مسجد اقصی پہنچے، تمام انبیاء کرام منتظر تھے۔ اللہ کے نبی جب پہنچے، آپ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا۔ اللہ کے نبی نے تمام انبیاء کرام کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد مسجد اقصی سے اللہ کے نبی کو آسمان پر لے جایا گیا۔ جبریل امین ساتھ تھے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے، آسمان پر معمور جو فرشتہ تھا، اس نے جبریل امین سے پوچھا کون؟ جواب دیا جبرائیل۔ اس نے پھر پوچھا آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی کو لانے کی اجازت دی گئی ہے، کہ اللہ کے نبی کو بلایا گیا ہے؟ جبریل امین نے فرمایا جی ہاں۔ دروازہ کھلا، اللہ کے نبی پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد استقبال کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسرے آسمان پر بھی وہی سوال اور جواب ہوا۔ دروازہ کھلا، اللہ کے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں اللہ کے نبی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر پہنچے، اللہ کے نبی کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ پانچویں آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جب چھٹے آسمان پر پہنچے،
اللہ کے نبی کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور 7ویں آسمان پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ اللہ کے نبی کی ان سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی رہی۔ اللہ کے نبی نے اس سفر میں بیت معمور کو بھی دیکھا، جنت اور جہنم کو بھی دیکھا۔ اللہ کے نبی سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہاں جو بیر تھی اس کی سائز مٹکوں جیسی تھی۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہنچایا، اب حضرت جبریل علیہ السلام کی رسائی کی وہ منتہا تھی، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے تنہا چھوڑ دیا کہ اب اس کے آگے آپ ہی جا سکتے ہو، میری رسائی اس کے آگے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے اپنے رب کے دربار میں پہنچے۔ کچھ تحائف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اے اللہ تبارک و تعالی یہ آپ کے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحائف پیش کیے، اللہ نے بھی آپ کو کچھ تحفوں سے نوازا۔ ان میں جو عظیم تحفہ تھا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر نماز فرض فرمائی، اور سورہ بقرہ کی آخر کی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر سورہ بقرہ کے اخیر تک یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ بھی تحفے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اور ایک تحفہ یہ بھی دیا گیا کہ آپ کی امت اگر شرک میں مبتلا نہیں ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے ان سب گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے، اللہ کے نبی کو جو تحفہ ملا تھا ان عظیم تحفوں میں سے ایک تحفہ نماز کا تھا۔ 50 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی۔ جب واپس آئے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھ بیٹھے کہ اللہ کے نبی آپ کو کیا ملا؟ اللہ نے آپ کو کیا چیز عطا فرمائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 50 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، آپ کی امت سے یہ ہو نہیں سکے گا، وہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ اللہ کے دربار میں جائیں اور کچھ تخفیف کی درخواست کریں، اللہ سے درخواست کریں کہ اے اللہ اس میں کچھ کمی کر دو۔ اللہ کے نبی اپنے رب کے دربار میں پہنچے اور اللہ نے اس میں تخفیف کی۔ اللہ کے نبی بار بار آتے، موسیٰ علیہ السلام ہر بار ہی کہتے کہ آپ کی امت سے یہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ جب 5 وقت کی نماز بچی، پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اس میں بھی تخفیف کی درخواست کرو، یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی آپ کی امت سے نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ بار بار تخفیف کی غرض سے جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اس سے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اب میں اللہ کے دربار میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی جب واپس ہونے لگے، آواز آئی کہ اے میرے حبیب، یہ تو 5 وقت کی نماز فرض ہیں، لیکن اگر آپ کی امت نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا تو میں اس کا اجر 50 وقت کی نماز کے برابر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس آئے، جب مکہ پہنچے اور مکہ والوں کو اس واقعے کے بارے میں بتلایا، لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ عقل کے آئینے سے اس واقعے کو پرکھ رہے تھے، وہ عقل کی نظر سے اس واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ معجزہ ہوتا ہی ہے جہاں انسان کی عقل ختم ہو جائے، اس کے آگے کی چیز ہے معجزہ۔ عقل کی نظر سے معجزے کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ معجزے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں ایمان ہو، دل میں خدا ہو، خدا کی قدرت ہو، خدا کی کبریائی ہو۔ اگر ہم خدا کی کبریائی پر، اس کی قدرت پر یقین رکھتے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی
کی ذات سے ہمیں کوئی بھی چیز دشوار اور مشکل نظر نہیں آئے گی۔ لوگوں نے انکار کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ کے ساتھی اس طرح کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو یقیناً یہ سچا واقعہ ہے، یہ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی دن سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں کہ میرے حبیب کہتے ہیں کہ آسمان کے اوپر سے میرے پاس خبر آتی ہے، جب میں ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں تو اس واقعے پر ایمان لانے سے مجھے کون چیز روک سکتی ہے۔ کفار مکہ نے اللہ کے نبی سے کئی عجیب و غریب چیزوں کا سوال کیا، اپنے قافلے کے بارے میں سوال کیا، جو تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بھی بتلایا۔ اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ مسجد اقصیٰ میں کھڑکیاں کتنی ہیں، وہاں کے در و دیوار کس طریقے سے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی بندہ جب کہیں سفر کر کے جاتا ہے تو وہاں کے در و دیوار کی کیفیت اور اس کی حالت کا مکمل طور پر اندازہ تو لگاتا نہیں، در و دیوار اس کی کھڑکیاں گننے تو جاتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے رب نے مسجد اقصیٰ کی شکل و صورت کو پیش کر دیا، مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے لا دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے اور کفار مکہ کا تسلی بخش جواب دے رہے تھے۔ لیکن ان سب جوابات کے دینے کے بعد بھی ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ آپ کو اس واقعے سے کئی اہم چیزوں کا اندازہ ہوگا۔ ایک تو اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور اس کی قدرت کا اندازہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہوگا، اور آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ جب بندہ مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، دشواری میں ہوتا ہے، اور اس وقت بھی وہ اپنے رب کو فراموش نہیں کرتا، اپنے رب کو نہیں بھولتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی اس طریقے سے مدد فرماتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی کی امامت کو، آپ کی قیادت کو جب مکہ والوں نے ماننے سے انکار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے تمام نبیوں کی امامت آپ کو عطا فرمائی۔ جب مکہ والوں نے آپ پر مکہ کی گلیوں کو تنگ فرمایا، اللہ نے آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے۔